السلام علیکم۔ زمزم کی تعریف۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی بے آب ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب میں پانی اور سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر خول کر رہی تھی۔ مشکیزے میں پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی اور دوپہر اور جلساتی لو کی تھپیڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، مگر پانی نہ ملا اور پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ پہلی کی طرح بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر، پہاڑ سے اتری اور دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آئی، جو جان بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر ایڑی ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانسیں لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈھیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈھیر نہ بناتی تو آج یہ پانی دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا، اور وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ اس جستجو میں وہ گھاٹی پر جانے پر مجبور ہو گئے۔ پانی کا چشمہ اور ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ شش در رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ قصہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو حضرت ہاجرہ نے قبول کی اور انہیں اجازت دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مکاس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوئی تو ان کو بنو باکر کہا جانے لگا۔ بنو باکر اور بنو جرہم باہمی اتفاق اور اتحاد سے کئی سال اکٹھے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اس حد تک بڑھ گئے کہ بنو باکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ
اور غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنواں بھر دیا، زمین سے برابر کر دیا۔ آب زمزم کا ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتے، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن چکا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کافی سارے کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب میں بشارت ہوئی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت مطلب کو پتہ نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا لیکن پھر بھی نہ سمجھ سکے۔ تیسری رات پھر خواب آیا اور پھر بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا۔ اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا، زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو ہر طرح سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ چونٹیوں کی بہت سی بل ہیں اور ایک کوا ہے جو ہر وقت زمین کو ریتتا رہتا ہے۔ اگلے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا۔ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی تھی، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے بات سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر اہل قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی جمع کر کے باہر پھینکتے۔ آب زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ ہاتھ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی کہ اس معاملے کا تسویہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانشمند شخص سے فیصلہ کرایا جائے۔ قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والے بنو سعد کی کائنہ ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندوں کے ہمراہ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس پانی تھا وہ دوسرے کو دینے سے انکار کرنے لگے۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک آئی کہ کچھ نے قبریں کھودنا شروع کر دی تاکہ جو پہلے مریں انہیں دوسرے اس میں دفن کر سکیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب کو اونٹنی پر سوار ہو کر کھڑا کیا گیا تو نیچے سے عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے انہیں ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب قبائل کے نمائندے حیران رہ گئے۔
انہوں نے کہا عبد المطلب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس رب نے تمہیں اس ویران اور صحرا میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیں، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا، اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی جاری کیا، اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا، گویا یہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کی شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ اور اس کے دہانے کا قطرس تقریباً 3 فٹ 8 انچ یا 7 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر سبیلیں لگا دی گئی ہیں، جس سے زمزم کا پانی مسجد نبوی میں عام ملتا ہے اور حجاج کرام اپنے ساتھ اپنے ملک بھی لے جا سکتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جسے پینے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اس کے پیتے وقت مانگے جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔